نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب پس صبح کی شہر میں ڈرتے ہوئے انتظار کرتے تھے فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ پس اچانک وہ شخص جس نے کل مدد طلب کی تھی اس سے وہ پھر پکار رہا تھا قال له موسیٰ کہا اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے انک لغوی مبین بے شک تو بھی واضح طور پر بھٹکا ہوا ہے فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما پس جب ارادہ کیا کہ پکڑ لیں اس کو جو دشمن ہے ان دونوں کا قال یا موسیٰ اس نے کہا اے موسیٰ اترید ان تقتلنی کیا ارادہ کرتا ہے تو کہ مجھے قتل کرے کما قتلت نفسا بالامس جیسا کہ تو نے قتل کیا ایک نفس کو کل ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض تو اور ارادہ کچھ نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تو ہو جائے سرکشی کرنے والا زمین میں وما ترید ان تکون من المصلحین اور تو نہیں ارادہ رکھتا کہ تو ہو جائے اصلاح کرنے والوں میں سے وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی اور آیا ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا قال یا موسیٰ اس نے کہا اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک بے شک بادشاہ نے تیرے متعلق حکم دیا ہے تاکہ تجھے قتل کر دیں فخرج پس نکل جا انی لک من الناصحین بے شک میں تیرے لیے خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں فخرج منها خائفا يترقب پس نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے قال رب نجنی من القوم الظالمین فرمایا اے میرے رب نجات دے مجھے ظالم قوم سے
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ القصص کا دوسرا رکوع آیت نمبر 18 سے 21 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا۔ موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیلی تھا اور دوسرا فرعونی تھا، قبطی تھا۔ تو بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد چاہی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان قبطیوں فرعونیوں پر غصہ تو پہلے سے تھا ہی، انہوں نے اس کو روکنے کے لیے اور ساتھ ڈرانے دھمکانے کے لیے ایک مکہ مارا، اور مکہ اس کو لگ گیا کہیں فٹ کر کے، اور وہ مر گیا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام ایک تو اللہ کے سامنے دعا کر رہے تھے، دوسرا یہ بھی چاہتے تھے کہ اس خبر کا پتہ کسی کو نہ چلے۔ اس سے آگے آج کا سبق ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ۔ سو موسیٰ علیہ السلام نے صبح کی شہر میں، حالت موسیٰ علیہ السلام کی کیا تھی؟ خائفاً، ایک تو ڈر رہے تھے۔ ظاہر بات ہے فرعون کے شہر میں ایک فرعونی کو مار ڈالنا یہ کوئی معمولی بات تو نہ تھی، اس کا ایک ڈر تھا۔ یترقب، انتظار کرتے تھے، یعنی جستجو میں تھے، کوئی پتہ نہیں خبر کیا آتی ہے، اطلاع ہو جاتی ہے نہیں ہوتی، حکومت والے تشویش کر رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، یا کیا حالات ہیں۔ یترقب جیسے بندہ ہوتا ہے نا انتظار میں کوئی خبریں معلوم کرے، ایسے ڈر بھی رہے ہیں اور خبر کی جستجو اور ٹو میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ اسی جستجو اور ٹو میں موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے بھی پتہ کریں، تھوڑے حالات دیکھیں شہر کے کیا حالات ہیں، اور اس وقت حکومت کی طرف سے کیا کیا احکامات آ چکے ہیں۔ آگے جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ جس کو کل چھڑایا تھا وہ پھر ایک قبطی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، کہنے لگا موسیٰ ذرا میری مدد کرنا ہو رہا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام آ کر لے بھائی، کل تجھے چھڑایا اور ایک مصیبت نئی اپنے سر لی ہے، اور آج پھر تیرا ایک پنگا جناب، تو یہ سارے فرعونی تجھے ہی مارتے ہیں، لگتا ہے کہ سارا قصور ان کا نہیں، کچھ تیرے اندر بھی گڑبڑ ہے۔ ہر بندہ جو لڑتا ہے تو تیرے ساتھ ہی لڑتا ہے، ہر بندہ تیرے ساتھ کیوں؟ اب یہ بات اسے تھوڑی ڈانٹا موسیٰ علیہ السلام نے، پھر ارادہ کیا کہ اب چھڑانا تو ہے۔ پھر جب چھڑانے کے لیے قریب گئے، چونکہ پہلے اس کو ڈانٹ چکے تھے، اس نے سمجھا کہ آج موسیٰ کا غصہ فرعونی پہ نہیں شاید میرے اوپر ہے، اور کل والا مکہ اس نے دیکھا ہوا تھا۔ اب وہ ڈر گیا کہ کہیں وہ مکہ جو کل اس کو پڑا ہے اس طرح کا مجھے نہ پڑ جائے، تو ڈر کر کہنے لگا موسیٰ ایک بندہ تو نے کل مارا اور دوسرا آج مجھے مارنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا چل بھائی، اب وہ کیا تھی بات، جو راز تھی وہ راز آؤٹ ہو گیا، اور اس فرعونی نے سن لی بات کہ اچھا کل والا بندہ جو مرا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، لیکن بات فرعون تک پہنچ گئی کہ جو کل بندہ قتل ہوا تھا وہ بندہ موسیٰ علیہ السلام نے
قتل کیا ہے۔ فرعون نے کہا مجھے تو پہلے بھی شک تھا موسیٰ پہ کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے اور کوئی نقصان کرے گا، لیکن بس میری بیگم نہیں مانتی تھی تو اس لیے پھر میں بھی مجبور ہو گیا۔ اب فرعون نے آرڈر دیا کہ بس پہلی فرصت میں یہ کام کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو تاکہ یہ قصہ تمام ہو جائے۔ اب اللہ کی قدرت، وہیں سے ایک شخص وہ دوڑا اور موسیٰ علیہ السلام کو آ کر اطلاع دی، موسیٰ یہاں سے دائیں بائیں ہو جاؤ، نکل جاؤ، تمہارے قتل کا آرڈر آ چکا ہے اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سنیے ذرا، فرمایا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، سو صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں خائفًا یترقب، ڈرتے ہوئے اور خبر کی جستجو کرتے ہوئے، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، پس اچانک وہ شخص جس نے کل مدد طلب کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے، یستصرخ، وہ اب پھر پکار رہا تھا، پھر مدد کے لیے بلا رہا تھا۔ قال له موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، انک لغوی مبین، بے شک تم واضح غلطی پر ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ تیری لڑائی، ہر ایک کے ساتھ، مظلوم بھی بندہ ہو تو تھوڑا سائڈ مارے نا، مظلوم آدمی ہو تو کیا کرے تھوڑا، اب ہر ایک کے ساتھ جو پنگا لے گا، ہر تو ظاہر بات ہے ان کو ظلم کرنا ہے، وہ پھر تجھے ماریں گے، تم بھی ذرا شرارتیں کم کیا کرنا تاکہ ہر ایک تیرے ساتھ لڑائی نہ کرے۔ فلما ارادہ، تھوڑا موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈانٹا، پھر ارادہ چھڑانے کا بھی کیا۔ فلما ارادہ، فلما ان ارادہ ان یبطشا، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ پکڑ لیں، بالذی هو عدو لہما، اس کو جو دشمن ہے ان دونوں کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی دشمن تھا اور اس کا بھی دشمن تھا، چونکہ فرعونی دشمن تو تھے ان کے، دشمن کو پکڑنے کا ارادہ کیا۔ قال یا موسیٰ، دشمن کو پکڑنے کا ارادہ کیا لیکن سجن بول پہ، اے جے سجنا تو بھی اللہ بچائے، سمجھ جی، اے جے سجن ہوں تو دشمنوں کی ضرورت کوئی۔ قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، وہ کہنے لگا بنی اسرائیلی، اے موسیٰ کیا تم ارادہ کرتا ہے کہ مجھے قتل کرے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسا کہ تو نے کل ایک نفس کو قتل کیا۔ اچھا موسیٰ آ رہا ہے بڑے غصے کے ساتھ، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ ان تريد الا ان تکون جبارا فی الارض، تو نہیں ارادہ کرتا سوائے اس کے کہ زمین میں سرکش ہو، نعوذ باللہ۔ موسیٰ تو قتل و غارت چاہتا ہے۔ اب وہ کل حالانکہ اس کے حق میں تھا، لیکن دوستی اسی وقت تک رہتی ہے جب تک بندہ اپنے مفاد میں سمجھے، اگر تھوڑی کی بات اگر اس کی مزاج کے خلاف کری گئی، باتیں ساری ختم ہو گئیں۔ اچھا تو نے اگر کسی نے نیکی بھی کی ہو تو اگلا کہتا ہے تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ تو کل بھی نیکی کی تھی اور آج بھی نیکی کرنے ہی جا رہے تھے، کل بھی موسیٰ علیہ السلام اس کو چھڑایا تھا، آج بھی چھڑانے ہی جا رہے تھے، لیکن جب اس سے یہ محسوس ہوا کہ اب موسیٰ میرے ساتھ سیٹ نہیں ہے تو اس نے کل والی نیکی بھی بھلا دی اور اس کو بھی نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی غلطی بتا رہا ہے۔ تو یہی ہوتا ہے دنیا میں، جب تک ایک آدمی کسی کی مفاد میں لگا رہے اور وہ خوش رہے تو اگلا بھی خوش ہے، جی ٹھیک ہے، اور ذرا سی کوئی ایسی بات ہو جائے گئی جناب کیا تعلق، کیا تو کون اور میں کون، اور ساری باتیں بھلا دی جاتی ہیں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا، ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، موسیٰ تو زمین میں سرکشی چاہتا ہے، وما تريد
ان تکون من المصلحین، اور تو اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتا، نعوذ باللہ۔ اب آگے واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان نہیں فرمایا، لیکن سمجھ میں آ رہا ہے اس سیاق کلام کے ساتھ کہ ظاہر بات ہے یہ خبر جب پھیل گئی اور ایک فرعونی کو پتہ چل گئی کہ کل جو بندہ قتل ہوا تھا، جس کی وجہ سے فرعون بھی پریشان ہے اور دیگر لوگ بھی پریشان ہیں کہ کس نے مارا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ پتہ چل گیا کہ وہ بندہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ ظاہر بات ہے وہ فرعونی تھا، اس نے جا کے فرعون کو اطلاع دینی تھی، بھئی کل والے قتل کا سراغ تو مل گیا ہے، بندہ اپنا ہی ہے، آپ کے گھر میں ہی رہنے والا ہے، موسیٰ علیہ السلام، اس نے قتل کیا ہے۔ اب فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو، ادھر فرعون نے آرڈر دیا، ادھر وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور آیا ایک شخص شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا، یسعیٰ دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ، آ کر کہنے لگا اے موسیٰ، ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، اے موسیٰ بادشاہ نے حکم دیا ہے تیرے قتل کا، فاخرج، سو نکل جا یہاں سے، انی لک من الناصحین، بے شک میں تیری خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں، تیرے بھلے کی بات تجھے بتا رہا ہوں موسیٰ، یہاں سے نکل جا، بادشاہ نے تیرے قتل کا آرڈر دے دیا ہے۔ فخرج منہا خائفا یترقب، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، خائفا یترقب، وہی لفظ ہے جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، خائفا یترقب، ڈر بھی رہے تھے اور یترقب، دائیں بائیں دیکھ بھی رہے تھے، کوئی حالات کا جائزہ بھی لے رہے تھے۔ ظاہر بات ہے جب آرڈر آ جائے، پتہ ہو کہ مجھے گرفتار بھی کیا جائے گا اور ساتھ قتل بھی کر دیا جائے گا، تو جان کا خطرہ تو ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دائیں بائیں دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کو پکار بھی رہے تھے، کیا کہا؟ قال رب نجنی من القوم الظالمین، مشکل میں پکارا کس کو؟ اللہ۔ رب، اے میرے رب، نجنی، مجھے نجات دے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، یا اللہ یہ ظالم، پیچھے آرڈر آ گیا ہے میرے قتل کا، اب یہ ظالم آ رہے ہیں، اے اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور نکل کر چلتے چلتے مدین جا پہنچے، اور مدین میں پھر کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔